بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ آن لائن تفہیم دین کورسز میں اصول حدیث کے کورس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ڈاکٹر سید تصدق حسین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیسن میں ہم ثقات کی مخالفت کے 5 صورتیں پڑھی تھیں، جس میں سے 2 کا ذکر کر دیا گیا تھا اور تیسری اس میں المزید فی متصل اسانید ہے، اور اس سے مراد ایسی حدیث جس کی سند کے درمیان میں راوی کی زیادتی بیان کی جائے اور اس کی سند بھی ظاہراً متصل ہو۔ اس کی مثال ما روی ابن المبارک، سیدنا ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن یزید حدثنا بصر بن عبید اللہ قال سمعت ابا ادریس قال سمعت واصلۃ یقول سمعت ابا مرصد یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الجنائز میں نقل کیا۔ اس حدیث میں 2 راویوں کی زیادتی بیان کی گئی۔ پہلی زیادتی سفیان کے لفظ کی ہے اور دوسری ابو ادریس کے نام کی۔ سفیان کی زیادتی سیدنا عبداللہ بن مبارک کے سے نیچے والے کسی راوی کا وہم ہے، کیونکہ اس حدیث کو عبداللہ بن مبارک سے ایک ثقہ جماعت نے روایت کیا، مگر انہوں نے یہ زیادتی یعنی سفیان کو چھوڑ کر یوں بیان کیا کہ عن ابن المبارک عن عبد الرحمن بن یزید، جبکہ دوسری زیادتی ابو ادریس والی زیادتی یہ ابن مبارک کا وہم ہے، کیونکہ ثقات کی ایک تعداد نے اس حدیث کو عبد الرحمن بن یزید سے بیان کیا ہے، مگر ابو ادریس والی زیادتی بیان نہیں کی گئی۔ المزید فی متصل اسانید میں جو مشہور تصنیف ہے وہ سیدنا خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تمییز المزید فی متصل الاسانید ہے۔ ثقات کی مخالفت میں چوتھی صورت جو بیان کی گئی تھی وہ حدیث مضطرب ہے، اور اس سے مراد ایسی حدیث جو متعارض شکلوں سے مروی ہو، اس طرح کہ ان میں موافقت و جمع ممکن نہ ہو اور قوت میں مساوی اور برابر ہوں۔ تو اس تعریف سے 2 شرطیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حدیث کی روایات میں ایسا اختلاف ہو کہ ان میں جمع موافقت ممکن نہ ہو، جبکہ دوسری شرط یہ ہے کہ قوت میں وہ روایات اس طرح برابر ہوں کہ ایک کو دوسری پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو۔ لیکن جب ایک روایت کو دوسری پر ترجیح حاصل ہو یا مقبول صورت میں ان کے درمیان جمع کرنا ممکن ہو تو حدیث سے اضطراب والی صفت اور خامی زائل ہو جائے گی اور ترجیح کی صورت میں راجح روایت پر عمل ہوگا۔ مضطرب کی 2 صورتیں ہیں، مضطرب السند اور مضطرب المتن۔ مضطرب السند کی مثال یہ ہے جو سیدنا ابو بکر سے ایک حدیث روایت ہے، انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اراکا شبتا قال شیبتنی ہود و اخواتها۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں نقل کیا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے کیونکہ یہ صرف ابو اسحاق کی سند سے مروی ہے اور ابو اسحاق پر 10 کے قریب وجوہات سے اختلاف کیا گیا ہے۔ مضطرب المتن کی مثال یہ ہے کہ جو امام ترمذی نے روایت کیا ان شریکین ان ابی حمزہ ان شعبی ان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہم قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن الزکوٰۃ فقال ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا زکوٰۃ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ مال میں ایک حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ، جبکہ ابن ماجہ علیہ رحمہ نے اسی سند سے ان الفاظ سے یہ روایت نقل کی کہ لیس فی المال حق سوى الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی دوسرا حق نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث کے متن میں اس طرح سے اضطراب پایا جا رہا ہے کہ نہ تو ان میں جمع کرنا ممکن ہے اور نہ ہی ان میں موافقت دینا ممکن ہے۔ حدیث مضطرب میں جو تصنیف ہے وہ سیدنا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المقترب فی بیان المضطرب ہے۔ 5ویں اور آخری صورت جو کہ ثقات کی مخالفت میں تھی وہ حدیث مصحف ہے، اور اس سے مراد یہ کہ حدیث میں موجود کلمہ جسے ثقات نے بیان کیا ہو اسے لفظاً یا معناً بدل دینا حدیث مصحف میں آئے گا، اور اس کی مثال سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احتجر فی المسجد، جبکہ ابن لہیہ نے اس میں تصحیف کرتے ہوئے یہ الفاظ یوں بیان کر دیے کہ احتجامہ فی المسجد۔ مصحف کی تصانیف میں
امام دار قطنی علیہ رحمہ کی التصحیف اور امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصلاح لخطاء المحدثین مشہور ہیں۔